23, 24, 25 ربیع الاول بدھ جمعرات جمعے کے دن جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لے گا، کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا صبح وظیفہ پڑھے گا تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو وظیفہ پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے سے بہت جلد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ دکھیارا ہے، پریشان ہے، غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، تو بدھ جمعرات جمعے کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار یہ قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنے کی دیر ہے۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے ہی آپ پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، وہ جو دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے، جن بیٹیوں کے رشتے نہ ہو سکے، جن بچوں کو نوکری نہ مل سکی، جن کے گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، تو ناظرین، بدھ جمعرات جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسے کیسے دے دیتا ہے۔ رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب جھولیاں بھر کر نوازے گا۔ بدھ جمعرات جمعے کے دن جو لوگ ابھی تک ماہ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو لوگ رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو لوگ ماہ ربیع الاول میں ابھی تک رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر نہ کروا سکے، اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، اپنے بگڑے کام نہ سنوار سکے، وہ آج بدھ جمعرات جمعے کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر رات قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ بس ہمیں اس مہینے میں مصلی پر بیٹھ کر 11 بار اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ آج جس کو جو چاہیے نیت کرتے ساتھ ہی اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ ناظرین، یہ بدھ جمعرات اور جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جو لوگ ابھی تک ماہ ربیع الاول میں اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، رب سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگ نہ سکے، تو ناظرین آج وہ اپنے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بدھ جمعرات جمعے کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ آج اگر کوئی کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، آج کسی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ اگر آج آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کروڑوں سے ککھوں پر آ گئے ہیں، یعنی کہ جس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل تھی وہاں اب غربت اور تنگ دستی کے ڈیرے ہیں، تو ناظرین آج بدھ جمعرات جمعے کے دن رب کریم سے اپنی تمام مشکلات سے نکلنے کا وقت ہے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ صرف آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر ماہ ربیع الاول کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس قرآنی سورت کے ساتھ
آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام مبارک پوری دنیا پر آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی تنگ دست ہے۔ ناظرین، یہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا طاقتور عمل ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، یعنی کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ صرف آپ نے ماہ ربیع الاول کی 23، 24، 25 تاریخ بدھ جمعرات جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھ کر اللہ انشاءاللہ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا، آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا۔ صرف یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر 11 بار تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں نا۔ ناظرین، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کے بدھ جمعرات جمعے کے دن یہ وہ قبولیت کے دن ہے کہ جب آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھتے ہیں اور اللہ آپ کی جھولیاں بھر بھر کر اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، صرف اتنا خیال رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ موقع اب سال بعد ملنا ہے۔ اگر ایک اور سال کی طرح پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، مصیبتوں میں گزارنا چاہتے ہیں تو ناظرین پھر آج کے دن کو آپ لوگ لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ اب اس سال کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے خوابوں کو پورا کر کے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا کر گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے ناظرین توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی
رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات یا عمل کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی صورت مس نہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھیے گا، اب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پھر ہی آپ کو اس عمل کی مکمل سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ ناظرین اس درود پاک کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں۔ یاد رکھیے گا کہ آج آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ارجنٹ بیسس پر ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بہت ہی مبارک اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام مبارک اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ یہ رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ آپ نے رب کریم کا ایک نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکری نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے ہے، بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن ناظرین آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگا رہا ہے، آپ کو محتاج کر رہا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے، مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے تو آپ کے قریب ایک فرشتہ، ایک غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔
جب 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو دوسرا کام کرنا ہے، وہ ایک بار یا ربانہ پڑھنا ہے، یا ربانہ کو پڑھنا ہے، یا ربانہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب۔ ناظرین، جب آپ لوگ اللہ کو یا ربانہ سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر فرمائے گا، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ نے یا ربانہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا کہ آج تک ہمیں صرف بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، وہ کام تب تک ہوتا ہی نہیں جب تک ہم اللہ سے مانگتے نہیں، جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، اور ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، لیکن آج ماہ ربیع الاول کے بدھ جمعے رات جمعے کے دن، آج کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں کر لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جس دکان پر کر لیا جائے گا، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کاروبار کے لیے کیا جائے گا، کاروبار ٹھپ ہوا بھی چل پڑے گا۔ جس بیٹی کے رشتے کے لیے کیا جائے گا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، آپ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو بدھ جمعے رات جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اب آپ نے یا ربانہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ربانہ ایک بار ہو گیا، یا ربانہ 2 بار ہو گیا، یا ربانہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربانہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربانہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے۔ یہ نام سب سے بہترین ہے۔ ناظرین، اب تک آپ نے 2 نام پڑھ لیے، اب تک آپ نے 2 کام کر لیے۔ ایک آپ نے یا قہارو کا نام پڑھ لیا، ایک آپ نے یا ربانہ کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ ہے جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، جسے اللہ کے حبیب بھی اپنی مشکلات سے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کو اس آیت مبارکہ سے اتنی محبت ہے کہ اس آیت مبارکہ کو اللہ نے عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، وہ رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو بندہ بدھ جمعے رات جمعے کے دن یہ وظیفہ کرتا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور یہ تیسرا کام ہے، ناظرین، وہ دنیا کی جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج رب کریم سے ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر سے ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ اس قرآنی آیت کو جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب 33 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو
روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آج میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا، پہلا کام یا قہارو کا، دوسرا یا ربانہ کا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کلمہ طیبہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ دیکھیں ناظرین، آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو، یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ صرف رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن اگر آپ رب کریم سے گڑ گڑا کر ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں تو سجدے کی حالت میں رب کے قریب ہو کر آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑاتے ہوئے رب کریم سے مانگیے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیجئے گا۔ آج کے دن سجدے کی حالت میں صرف 11 بار استغفر اللہ پڑھنے سے جب انسان کی توبہ قبول ہو جائے گی تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ ناظرین، توبہ قبول ہونے کے بعد اب سجدے کی حالت میں رب کے قریب ہو کر جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ یہ میرا یقین ہے کہ آج 23، 24، 25 ربیع الاول بدھ جمعہ رات جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے، آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس مال و دولت اور رزق کی کمی نہیں آئے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، میرا رب تو خالق ہے، مالک ہے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اور اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو صرف 33 بار پڑھنے سے اگر آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس موقع کو کسی صورت ضائع نہ کیجیے گا۔ ربیع الاول کے آخری بدھ جمعہ رات جمعے کے دن آپ کی زندگی کو بدلنے آئے ہیں، دولت لائے ہیں، کامیابیاں لائے ہیں۔ آپ نے آج یہ وظیفہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ
آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔